بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا 7واں سبق ہے۔ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطول کی تلخیص کی طرف انہوں نے مجھے مجبور کیا دوستوں نے، اور انہوں نے چاہا کہ میں اس کی تلخیص کروں، شرح کروں تلخیص کی، لیکن اس میں صرف مضامین ضروریہ ہی بیان کروں بس، یا زیادہ سے زیادہ کوئی خفی معنی ہے تو اس کی طرف اشارہ کروں۔ انہوں نے مشاہدہ کیا، اپنے مشاہدے کے سبب انہوں نے یہ بات کی۔ کیا مشاہدہ کیا؟ کہتے ہیں من ان المحصلین قد تقاصرت ہممهم عن استطلاع طوالع انوارہ۔ انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ ان المحصلین کہ علوم مطول کو حاصل کرنے کے جو ارادہ کرنے والے ہیں، علوم مطول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو طلباء، تو قد تقاصرت ہممهم۔ تقاصرہ، یہ تقاصر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ ہمت کی جمع ارادے کے معنی میں پیچھے گزر چکا ہے۔ استطلاع، طلوع پر سین تا لگا دیے باب استفعال کے لیے، یا تو یہ واقعی میں طلب کے لیے ہے یا پھر محض کلام کے لیے، سن پیدا کرنے کے لیے ہے، لیکن ہے ادراک کے معنی میں، فہم کے معنی میں۔ تو فرماتے کہ انہوں نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ جو علوم مطول کی تحصیل کرنے کا ارادہ رکھنے والے طلباء ہیں، ان کے ارادے پست ہو گئے ہیں، ان کا جو فہم ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، رک گیا ہے عن استطلاع طوالع انواری۔ انوار جو ہے وہ نور کی جمع ہے، روشن چیز کو کہتے ہیں، اور ایسی روشن چیز جو دوسری کو بھی روشن کر دے، اور طوالع، طالعات ان کی جمع ہے، اور روشن ظاہر ہونے والی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ اضافت صفت موصوف کی طرف ہے، یعنی انوارن طالعات۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو طلباء کی ہمتیں تھیں وہ پست ہو گئیں عن استطلاع طوالع انوارہ، مطول کے ظاہر ہونے والے انوارات سے، ایسے انوارات جو روشن کرنے والے، ان کی فہم، ان کی عقل، ان کی بصیرت کو روشن کر دیتے، لیکن ان کی ہمتیں جواب دے گئیں، وہ نہیں نکال پا رہے تھے، اس چیز پر نہیں جا پا رہے تھے، ان کی ہمتیں پست ہو گئی تھی۔ وتقاعدت عزائمهم عن استکشاف خبیات اسرارہ۔ تقاعد، یہ تقاعد انتہائی سست ہو جانا۔ عزائم، عزیمت ان کی جمع پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور استکشاف جو ہے وہ کشف ہی پر سین تا لگایا ہے، حسن کے لیے، ظہور کے معنی میں۔ خبیت ان کی جمع ہے پوشیدہ کو کہتے ہیں، اور اسرار سر ان کی جمع ہے انتہائی پوشیدہ اور چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں۔ یہ بھی اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہے، یعنی وہ خبیت اسراری، اسرارن خبیات، اس طرح یہ اضافت صفت کے موصوف کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو طلباء تھے علوم مطول کی تحصیل کا ارادہ رکھنے والے، ان کے جو پختہ عزائم تھے وہ بھی سخت ترین سستی کا شکار تھے، سست ہو گئے تھے عن استکشاف خبیات اسرارہ، مطول کے چھپے ہوئے اور مخفی اسرار کو کھولنے کے لیے جو ان کی ہمتیں تھیں اور ان کا پختہ ارادہ تھے وہ سست ہو گئے تھے، وہ چاہ بھی نہیں رہے تھے کہ ہم اس پر محنت کریں، کام کریں اور ایسی چیزیں نکالیں۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا، یعنی کہ علماء اور فضلاء نے یہ بھی دیکھا تھا ان المنتحلین قد قلبوا احداق الاخذ والانتہاب۔ منتحل کی جمع ہے وہ شخص جو دوسرے کے کلام کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے بجائے کسی اور کی طرف، یعنی کہ جو اصل متکلم ہے اس کی طرف منسوب کرنے کے لیے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ بڑی مذموم چیز داخل ہو گئی ہے، بڑے بڑے لوگوں میں رائج ہو گئی ہے
کہ دوسروں کا لکھا ہوا، دوسروں کا کہا ہوا فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اپنے نام سے شائع کرتے ہیں، تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ تو منتحلین ایسے لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا طلباء کا، اور یہ بھی انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ان المنتحلین، کہ جو دوسرے کے کلاموں کو اپنی طرف منسوب کرنے والے لوگ ہیں، قد قلبوا احداق الاخذ والانتہاب۔ قلبوا مانے پھیرنا، احداق حدقہ کی جمع ہے، آنکھ کی سیاہی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ شدت عنایت اور کمال اہتمام سے کنایہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ کسی چیز کو تاکتے ہیں نا، تاکنے کو کہتے ہیں، یہاں تاکنے ہی مراد ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ اخذ، آگے ہے احداق الاخذ، اخذ کہتے ہیں غنیمت کو، ماں بعد کے حساب سے جو ہے وہ یہاں پر غنیمت کے طور پر معنی مراد ہے۔ انتہاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مال زبردستی قبضے میں لے لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء فضلاء نے یہ بھی دیکھا کہ جو منتحلین لوگ ہیں، دوسروں کی باتیں اپنی طرف منسوخ کرنے والے لوگ ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ قد قلبوا پھیر دی ہیں احداق الاخذ والانتہاب، غنیمت اور قبضہ کرنے کی کمال شدت کے ساتھ اپنی تاک نظروں کو۔ مدو کا مطلب ہے تو کھینچنا، اعناق عنق کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں۔ مسخ ایک صورت کو اس سے ادنا اور گھٹیا صورت میں بدلنے کو کہتے ہیں، اور لفظ مسخ کا مطلب مصنف کا یہ ہے کہ اگرچہ کہ ان لوگوں نے مضامین کاٹنے کے لیے چیزیں ملائی ہیں، مگر ان کے عبارات پھر بھی میری عبارات سے قطعاً مقابل نہیں ہو سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتی، انہوں نے لہذا میری عبارات کو اپنے کچھ ردی کلام کے ساتھ ملا کے ادنا حالت اور ادنا صورت میں پھیر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انہوں نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ جو طلباء ہیں وہ جو مطول کے پڑھنے کے خواہش مند ہیں، جب اس کے انتہائی خفی معانی اور مفاہیم کی طرف نظر کرتے ہیں اور اس کے سربستہ رازوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو حل نہیں کر سکتے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو بالآخر طلباء مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کف افسوس ملتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے ملتے ہیں کہ پھر سخت ترین سست ہو کر بیٹھتے ہیں، تھوڑی ہمت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے کہ مزید اس پر جو ہے وہ محنت کریں، نکالیں، کوئی چیز نہیں کرتے۔ پھر یہ ہوا دوسرا اس پر ستم، بالائے ستم یہ ہوا کہ جو لوگ طالب شہرت ہیں اور اپنی علمی فرومائی کو محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے شہرت کے طلب کرنے کے لیے اور عوام الناس میں اپنے علمی دھاک بٹھانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مطول کے جو مضامین و مطالب تھے، بلکہ ان کی اصل عبارات جو تھیں ان کو کاٹنا شروع کر دیا، اور مالی غنیمت سمجھ کر اور زبردستی کسی کے مال قبضے میں لے کر اپنی شد بد سے اس میں اپنی رد عبارات ملا کر اس کو عوام الناس کی طرف بیان کیا، عوام الناس کے سامنے بیان کر کے طالب شہرت ہوئے۔ تو اب جب ایسا ہو رہا تھا تو علماء اور طلباء اور فضلاء نے کہا کہ بھائی یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ طلباء نہیں کر پا رہے، چلیں محنت کروا دیتے طلباء سے، لیکن جب اس پر یہ کم مسئلہ ہو گیا کہ جو طالبین شہرت ہیں انہوں نے ردی کلام کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی عبارت اور کتاب کا بیڑا غرق شروع کر دیا ہے، تو اب تقاضا اس بات کا یہ ہے کہ مطول کے جو مضامین ضروریہ ہیں اس کو آپ صرف بیان کریں، اسی پر اختصار کریں، اور ان لوگوں کی خرد برد سے بچانے کی صرف یہی صورت ہے کہ مطول کو مختصر کر دیا جائے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو محبوب نظر بنائیں اور دوسری کسی بھی شرح کی طرف التفات نہ کریں،
لہٰذا جب ایسا ہو جائے گا تو لوگ جو مال غنیمت سمجھ کے عبارات قطع و برید کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ خود بخود یہ خود چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ عوام کو مائل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کو معلوم ہو جائے گا عوام کو کہ المختصر آ گئی ہے، حضرت مصنف نے خود ہی اس کی ایک شرح تیار کر دی ہے مختصر کر کے، تو ان کا عوام پیچھے چھوڑ دے گی۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ علماء فضلاء نے تفتزانی رحمہ اللہ کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ اس کی ایک شرح جو مطول کی تلخیص کریں، اختصار کریں اور اس کے صرف مضامین ضروریہ کو بیان کریں۔ آگے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَضْرِبُ عَنْ هَذَا الْخَطَبِ صَفْحًا وَأَطْوِي دُونَ مَرَامِهِمْ كَشْحًا۔ فرماتے ہیں کہ كُنْتُ أَضْرِبُ، میں رکا رہتا تھا، میں اس طرف مائل نہیں ہو پا رہا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ضرب یضرب کا معنی یہ بھی ہے، جسے قرآن میں استعمال ہوا ایک جگہ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، اب یہاں پر نضرب نترکو کے معنی میں۔ خطب عظیم الشان معاملے کو کہتے ہیں، اور صفحاً جو ہے وہ اعراض کرنے کو کہتے ہیں، یہ مفعول مطلق ہے، یعنی اضرب صفحاً واعرض اعراضاً، یا پھر یہ مفعول لہو ہے، یعنی اضرب للاعراض، یہ حال بھی بن سکتا ہے، یعنی اضرب معرضاً۔ تو تینوں صورتوں میں مطلب تو ایک ہی ہے، البتہ ترجمے میں فرق تھوڑا یہ آئے گا کہ مفعول مطلق ہوگا تو مطلب میں شدت سے رکا رہتا تھا اس کام سے، یہ جب مفعول لہو بنائیں گے تو میں رکا رہتا تھا اعراض کرنے کے لیے، یا پھر جب حال بنائیں گے تو میں رکا ہوا تھا اس حال میں کہ میں اعراض ہی کر رہا تھا اس چیز سے، ان هذا الخطب، اس عظیم الشان کام سے، صفحاً اعراض کر رہا تھا۔ وَأَطْوِي دُونَ مَرَامِهِمْ كَشْحًا، اطوا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، دونا معنی سوائے، مرام مقصود کو کہتے ہیں۔ تو میں فرماتے ہیں کہ میں رکا ہوا بھی تھا اس عظیم الشان کام سے، یعنی بادی النظر میں یہ کام عظیم الشان تھا کہ مطول کی جو حالت ہو گئی تھی طلباء اور مبتہلین کی وجہ سے، تو اگرچہ تقاضا ان کا بالکل صحیح تھا، درست تھا، اور پھر یہ عظیم الشان کام کی ضرورت بھی پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں اس کام سے رکا ہوا تھا، مصروفیات کی وجہ سے بھی، یا پھر اس لیے کہ ذہن کو مائل نہیں کر پا رہے ہوں گے کسی بھی وجہ سے۔ وَأَطْوِي دُونَ مَرَامِهِمْ، یعنی وَأَطْوَى دُونَ مَرَامِهِمْ، میں ان کے مقصود کے علاوہ پہلو تہی کرتا رہتا تھا، کشحن پہلو تہی کرنا، علما منی یعنی اس وجہ سے کہ مجھے معلوم تھا، بِأَنَّ مستحسن الطبائع بأسرها ومقبول الأسماع عن آخرها أمر لا يسعه مقدرة البشر وإنما هو شان خالق القوى والقدر۔ فرماتے ہیں کہ اس عظیم الشان سے رکا رہا، ان کے مقصود سے پہلو تہی کرتا رہا، اس لیے کرتا رہا کہ مجھے معلوم تھا کہ مستحسن اچھا، طبائع طبیعت بمعنی حقیقت، بأسرها یعنی بجمیعها، جیسے محاورہ ہے ذهب الامیر بأسره ای بجمیعه، تو مطلب یہ کہ مجھے معلوم تھا کہ محسن الطبائع بأسرها، کہ تمام طبیعتوں کے لیے جو ایک اچھی چیز ہو، ومقبول الاسماع عن آخرها، اور جو تمام کانوں کے لیے تمام کی تمام پسندیدہ ہو جائے، امر، یہ ایک ایسا امر ہے، ایسا معاملہ ہے، لا یسعہ مقدرۃ البشری، قدرت کے معنی میں ہے کہ انسان کی طاقت اس چیز کی نہیں ہے، یعنی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے، انسان کی طاقت سے یہ بس کی بات نہیں ہے، باہر کی بات ہے۔ عن آخرها جو ہے ای بکلیتها کے معنی میں ہے، اور محذوف کے ساتھ متعلق ہے، ای قبولا ناشیا عن آخرها، کہ مقبول اسماع ہو جو تمام کا تمام قابل قبول ہو، تو ایسا کرنا یہ انسانی طاقت سے بس کی بات نہیں، باہر کی بات ہے۔ انما هو شان خالق القوى والقدر، یہ تو
قوتوں اور قدرتوں کے پیدا کرنے والے کی شان ہے کہ وہ ایک ایسی چیز بناتا ہے، وہ ایسی چیز کا خالق ہوتا ہے کہ جو تمام کی تمام طبیعتوں کے مطابق ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، اور تمام کی تمام جو ہے وہ لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تو اس کی شان ہے، میں تو انسان ہوں، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہ چیز پہلو تو ہی کرتا رہتا تھا، اور ان کی باتوں کو باوجود صحیح سمجھنے کے پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات کہتے وَأَنَّ هَذَا الْفَنَّ، کہ وَأَنَّ هَذَا الْفَنَّ قَدْ نَضَبَ الْيَوْمَ مَاؤُهُ فَصَارَ جِدَالًا بِلَا أَثَرٍ۔ فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ تھی جو بیان کر، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فن ہے بلاغت کا، قد نضب خشک ہو گیا ہے، اور خشک ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا علم اور اس کے ماہرین چلے گئے ہیں، اسے کنایا کیا حضرت نے۔ فرماتے ہیں کہ قد نضب اليوم اس کا پانی آج خشک ہو گیا ہے، یعنی اس کے علم اور اس کے علم کے ماہرین وہ جا چکے ہیں۔ فصار جدالا، جدال کا مطلب جھگڑا ہے، فصار جدالا بلا اثر، تو یہ بغیر کسی نتیجے کے ایک جھگڑا رہ گیا ہے بس۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں اس مقام پر کہ حضرت سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے تفسیر کشاف میں سواء علیہم پر جب ایک حاشیہ لکھا تھا، اس میں ایک استعارے کی بحث تمثیلی یا تخیلی تھی، اس میں مناظرہ ہوا تھا تفتزانی اور سید شریف جرجانی رحمہ اللہ کا، اور حکم نے جو ہے وہ فیصلہ سید شریف کے حق میں دیا تھا۔ تو آپ سمجھیں کہ نتیجہ تھا، اپنی نہیں کر رہے، وہ بات دوسروں کی کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح اگر کوئی کہے نا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی نحوی کہے مجھے نحو نہیں آتی، یا کوئی اصولی آدمی کہے مجھے اصول نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آتے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ان کے ماہرین کی طرح نہیں آتے۔ اب جو سیبا بھائی اگر کہے کہ جی مجھے نحو نہیں آتی، تو مطلب اس کو اس کے اپنے ماقبل علماء اور اساتذہ کی طرح نہیں آتی۔ اسی طرح اگر کوئی نحوی آدمی، کوئی اصولی آدمی کہہ رہا ہے جی اصول فقہ نہیں آتی، تو مطلب ماہرین کی طرح نہیں آتی، یہ نہیں کہ اس کو آتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا پانی خشک ہو گیا ہے، بغیر جدال بلا اثر ہو گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی ختم ہو گیا اور جدال بلا اثر ہی رہی ہے، نہیں، مطلب یہ کہ جس طرح ماقبل زمانے میں اس کے بڑی بڑی قداور شخصیات تھیں، اور جب ان کی باتیں ہوتی تھیں تو سبحان اللہ کئی ایک مسائل اور کئی ایک نکات عجیب و غریب لطائف نکلتے تھے، تو وہ چیزیں بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَذَهَبَ رُوَاؤُهُ، اور اس کی جو ایک چاشنی تھی، رونق تھی اس علم کی، وہ چلی گئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ فعاد خلافا بلا ثمر، تو یہ اختلاف رہ گیا بغیر کسی پھل کے، بغیر کسی نتیجے کے، اختلاف لفظی اختلاف ہوتا ہے یا کہیں اور اختلاف جدال کی صورت اختیار کر لیا جاتا ہے، تو یہ ایسا ہو گیا۔ حتی طارت بقیت آثار السلف، یہاں تک کہ فرماتے ہیں طارت معنی چلے گئے، ذہابت کے معنی میں، آثار اثر کی جمع نشان کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ سلف گزرنے کے معنی میں ہے، مراد قوم کے رہنما ہیں جو زمانے ماضی میں گزر گئے، تو مطلب یہ کہ جو اس فن کے بڑے بڑے ماہرین تھے جو زمانے ماضی میں گزرے ہیں، ان کے آثار کے جو باقیات تھے، جو ان کے فوائد تھے، جو ان کی باتیں تھیں، وہ بالکل جا چکی ہیں یہاں سے۔ کس طرح جا چکی ہیں؟ ادراج الریاح، فرماتے ہیں ادراج درج کی جمع ہے، لپٹ اور طریق راستے کو کہتے ہیں، درمیانی حصے کو بھی کہتے ہیں، اور ایک محاورہ ہے عرب میں کہ ذہبہ درجو ای ہدرا، یعنی کہ بیکار ہو گیا ہے، تو مطلب اچھا ریاح کی جمع ہوا کے معنی میں، مراد یہ کہ ائمہ سلف ہیں، طارت فوائد السلف، کہ وہ جو سلف بزرگان دین اس فن کے تھے ان کے فوائد جا چکے ہیں۔ یہ فن بلاغت کا جو ہے وہ ادراج مقصود ہے کہ فن ہی جو ہے نا اس کا وہ اصل حالت میں نہیں رہا، وہ جا چکا ہے، یا پھر علم بلاغت اور فصاحت دونوں ہی مرادیں کہ اس کا جو
پھیلاؤ تھا اور جو اس کا عالم اسلام میں ایک اس کی چاشنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو فن ہے یہ آج کمزور ہو گیا ہے، اس کے علماء اور اس کے ماہرین جا چکے ہیں، ان کے فوائد جا چکے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے وہ آثار سلف بھی گزر چکے ہیں۔ ادراج الریاح، اس طرح ہوا راستے سے چیزوں کو باہر لے جاتی ہے، اسی طرح ہٹا لے جاتی ہے، اسی طرح گزر چکے ہیں۔ وسالت بعناق مطایا تلک الاحادیث البطح، اس کا پھر آگے انشاءاللہ کرتے ہیں اگلے سبق میں۔